چلیں غفار اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کی اسکواڈ کا اعلان بھی ہو گیا ورلڈ کپ کی. جی کیونکہ وہ تو تاریخ تھی ایک, اس سے پہلے کرنا تھا, اس سے پہلے پاکستان نے کر دیا, آئی سی سی کو بھیج دیا. اسکواڈ آپ کو بھی پتا ہے اس میں جو تھوڑی سی ایکسکلوژن ہے, ایک حارث رؤف کا ایکسکلوژن ہے. 20 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اس نے ابھی بگ بیش میں. بگ بیش حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے, لیکن کرنٹ فارم کے حوالے سے تو وہ اچھا ایکسپیرینس بھی فاسٹ بولر تھا. دیکھیں پاکستان اور بھی اگر آپ کو کسی پہ پاکستان کے سلیکٹرز نے ایک تو مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کرے کپتان, ہیڈ کوچ اور عاقب جاوید آئے اور سوالات کے جواب دیے. ٹھیک ہے, آپ کی کلیئرٹی ہمیں بھی پتا ہونی چاہیے, لوگوں کو بھی. آئی تھنک حارث رؤف کے معاملے پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت کی مومنٹ پہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے, اور یہ کوچ کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ نئے پلیئرز کو آزمائے. اب دیکھیں آپ کے پاس سلمان مرزا کی صورت میں ایک بہت اچھا آپشن ہے. آپ کو مطلب وسیم جونیئر جیسا ایک فاسٹ بولر جو ہے اس کو پراپر مواقع نہیں مل پا رہے. نسیم شاہ پرومسنگ ہے, لیکن ان سب کو بھی اپنی پرفارمنس جسٹیفائی کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حارث رؤف کی طرح شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ سری لنکا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آپ کے پاس وہی مشرف پہلے آپ کے پلانز میں شامل ہے, 2 ہی فاسٹ بولر آپ کو کھلانے ہیں, تو آپ کا محور رہیں گے اسپنرز. تو حارث رؤف کی اگر آپ ایشیا کپ کی پرفارمنس دیکھو, خاص طور پر اس کی میچ میں جہاں ان کو ایک سینئر بالر کے طور پہ بہت ڈسپلن بالنگ کرنی چاہیے تھی, آئی تھنک انہوں نے وہ تھوڑا سا اعتماد کھو دیا اپنے کوچ کا اور کپتان کا. صاف طور پر مجھے لگتا ہے کہ آپ مائک حسن ان کی بالنگ میں امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی انہوں نے بات کی تھی شاہین کے لیے بھی. آئی ایم شیور کہ کہیں موقع پڑے گا تو واپس ضرور آئیں گے. لیکن اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تنویر آصف کے جو اسکواڈ ہے یہ بہت ہمارا بیلنس اسکواڈ ہے. اگر ہم سری لنکا کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت عرصے بعد ہمیں اسپنرز کھلانے کی جو ہے شکر ہے عادت پڑی ہے, ہم نے ان کو کھلایا ہے. لیکن اس اسکواڈ کے اندر خواجہ نافع کی جو انٹری ہے, ٹھیک ہے ان کی دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ایک میچ کھلا کر آپ اس کو میگا ایونٹ میں لے کے جا رہے ہو. آپ نے کوئی پلاننگ کی تھی 6 مہینے پہلے, سال پہلے, کہ آپ کوئی میچ فنیشر تیار کرتے؟ شاداب خان ابھی سیریز میں آئے اور وہ بھی سیدھا ٹیم میں آ گئے. یہی وہ زون ہے نمبر 5, 6, 7 کا آصف جو ونریبل رہے گا آپ کا. یہاں پہ میچ فنیشر آپ کے پاس دنیا کے باقی ٹیموں کی طرح نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپیشلسٹ بالر اور اسپیشلسٹ پر آ رہے ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسکواڈ بہت اچھا ہے, لیکن آپ کا پاور ہٹر کا جو فقدان ہے نا آصف, وہ آپ کو تنگ کرے گا. ورلڈ کپ کے اندر بھی پاور ہٹر کی کہاں سر آپ کو میچ فنش کرنے کے لیے رن ریٹ چاہیے ہوتا ہے سر نیچے. تو آپ کو بھائی بابر اعظم کو بھی رکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہائی سکورنگ تو میچز نہیں ہوں گے. میچ تو فنش کرنے ہوتے ہیں آپ کو. T20 میں آپ کا ہمیشہ ہے نا, نیچے جاتا ہے. فہیم اشرف ہے, نافع ہے. آپ کس طرح کی میچ فنش کی بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن یا اوپوننٹ کی, تو یہ آگے چل کے جو ہے نا وہ ثابت ہوگا. یہ ٹیم ڈیوڈ اور سٹونز کے ساتھ ملا رہے ہیں ہمارے, اور ہاردک پانڈیا سے. ہم نے رول ایلوکیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے آصف بھائی, رول نہیں ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, جو ان کو ڈیڈیکیٹ. بولنگ فاسٹ بولنگ میں صرف نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی یہ آپ کے ایکسپیرینس بالر ہیں, باقی اسپنرز اچھے ہیں. اب مڈل آرڈر کا جیسے انہوں نے بات کی, وہ بھی مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے. صرف ٹاپ آرڈر پاکستان کا جو نا 3-4 لڑکے جو ہیں وہ کچھ اچھے لگ رہے ہیں. بابر ہے, سائم ہے, سائدہ فرحان ہے, اس کے علاوہ آغا سلمان ہے. ان 4 کے علاوہ اچھا آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ مطلب یعنی جس طرح ڈفرنٹ لیگز ہو رہی تھی اس میں ہمارے بیٹسمینوں کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. حارث کی ٹھیک, حارث نے 20 آؤٹ کیے. ہماری جتنے بھی بیٹسمین ڈفرنٹ لیگ میں گئے کسی کی پرفارمنس نہیں. اگر ہم اب پاکستان کا جو اسکواڈ ہے T20 کا, اس کی اگر بات کریں تو اس میں تو کوئی بندہ ہمیں فارم میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, چاہے آسٹریلیا میں کھیلا, چاہے کہیں بھی کھیلا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں, کسی کی بھی کوئی فارم نہیں ہے. تو یہ تو سب سے پہلے ہم نے سوچنا کہ یار یہ پتہ نہیں اب آسٹریلیا کی سیریز میں کیا ہوگا. اس کے بعد جو آپ اوپر کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا جو بھی لڑکا نیا پاکستان ٹیم میں آ رہا اوپر کے 3 نمبر کے لیے تو آ رہا, صرف مڈل آرڈر کی طرف تو ہم سوچ بھی نہیں رہے. باقی آپ نے خواجہ نافع کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک میچ کھیل کے آ رہا. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا پاور ہٹر بن جائے گا, اور ہے بھی اوپنر. وہ ہمیشہ اس نے اوپن کیا, آپ نے وہی حرکت, وہی حسن نواز والی, تو حیدر علی والی, آپ نے اوپر سے نیچے کو کر کے آپ اس کو پاور ہٹر دیکھ لیں. فہیم اشرف کی اگر ہم بات کریں, کسی میچ میں بالنگ کرتا ہے, کسی میچ میں بالنگ نہیں کرتا, کسی میچ میں بیٹنگ آتی, کسی میچ میں کھلاتے. یہ آپ کا اس ٹائم پاکستان ٹیم میں سب سے مین آل راؤنڈر ہے, جس کی آپ کی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں بنتی. اچھا ایک چیز پریس کانفرنس کے حوالے سے جو میں نے سمجھا, یہ تو میں ضرور کروں گا. بابر اعظم کے حوالے سے ایک سوال ہوا, جواب کس نے دیا؟ عاقب جاوید. کیا سوال ہوا کہ یار بابر اعظم کی پرفارمنس کوئی نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیم میں آ گئے. تو اس میں کیا جواب آیا کہ یار جس طریقے سے سری لنکا میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس طریقے سے بابر اعظم کی جگہ بنتی ہے پاکستان ٹیم کے اندر. ٹھیک ہے,
یہی سلیکشن کمیٹی تقریباً جس نے بابر اعظم کو باہر کیا تھا وہ کیا الفاظ یوز کیے تھے کہ یار ہم یہ سوچتے ہیں, چاہے اس میں سلمان آغا بھی ہو, چاہے اس میں مائک احسن ہو, چاہے عاقب جاوید ہو, چاہے باقی سلیکشن کمیٹی ہو, انہوں نے جب بابر اعظم کو باہر کیا تھا انہوں نے بولا تھا یار اب ہم جو ہے نا اسٹرائک ریٹ پہ جا رہے ہیں, اسٹرائک ریٹ کی ہم نے دکان کھول دی ہے, ٹھیک ہے, اس دکان کے اندر مسالے آئیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کے, لیکن پرابلم یہ ہوئی وہ مسالے بھی نہیں بکے اور اسٹرائک ریٹ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. بابر بہتر ہوا, سنا بابر نے پرفارمنس سن تو لے, ایڈ کر لو نا, سن تو لے, میری بات تو سن لینا. دکان بند ہو گئی, جب وہ دکان بند ہوئی تو یہ واپس اس پہ آ گئے. وہ کیا پلاننگ تھی کہ یار بابر کو, رضوان کو ٹیم سے باہر کرو, ہم ایسے پلیئر لا رہے ہیں جو 170-100 اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے. میں نے اس ٹائم بھی آپ کو بولا تھا, میں نے کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ٹرائی تو کیا نا, ٹھیک ہے. اور ٹرائی تو کیا نا یہ انہوں نے جو بات کی نا, سن لیں, انہوں نے جو بات کی وہ ابھی کی جب ایشیا کپ میں اس کو باہر کیا. میں پچھلے 3-4 سال سے بول رہا ہوں کہ آپ بابر اور رضوان کو باہر کر کے آپ کرکٹ کھلا لو, پھر میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھو یہ بات آپ کی بات ہو سکتی ہے, لیکن بابر کی پرفارمنس کیا ہے, میری بات تو اب تو ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کس پرفارمنس سر. میں اسی پہ تو آ رہا ہوں نا, میں اسی پہ تو آ رہا ہوں. اس نے 25 سر میں 5 T20 میچ میں 75 رن بنائے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے بھائی. آئی بال, میں بتاتا ہوں آئی بال, پبلک اس کو دیکھنا چاہتی ہے, براڈ براڈ کاسٹر کی پسند ہے بابر. سن لے, ہر چیز یہ چلو نہیں ہوتی کہ یار ہاں یہ ہوتی ہے نا, وہ جب نکلا بگ بیش سے تو ریٹنگ گر گئی وہاں پر. سن تو لیں, سن تو لیں, کچھ 300 350 مطلب 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ اس کی پھر سیدھی یہ ہو بھائی, آ کے کہہ دو کہ یار اس کی پرفارمنس میں ہم نہیں رکھتے, ہم ظاہر ہے یار ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس کو جب نکالا ان کا کام چلا نہیں, ورنہ یہ ضرور کبھی بھی ٹیم میں واپس نہیں آتا. یہ بات بہت سی غلط ہے, کام نہیں چلا کسی کا, کام نہیں چلا کیا مطلب, یہ کیا بات بھائی, آپ نے سیدھی بات ہے, آپ نے سیدھی, میں سمجھا تو آپ سن ہی نہیں رہا, بیچ میں کام نہیں چلا, یہ لفظ غلط ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اس کو باہر کیا گیا اسی وجہ سے کہ اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے. اب ہوا یہ کہ ابھی بھی بابر بھی ٹیم میں دوسرے پلیئر ہیں, سب کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں کہ بابر کے اگر 125-130 ہے تو باقی 170-180 جس کی وجہ سے کم ہے, جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ لیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ایک اور چیز, جو لوگ ساری زندگی پچھلے کو 2-3 سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کو باہر کرو, اس کو باہر کرو, یہ ٹیم کے لیے صحیح نہیں ہے, جس نے ٹیم بنائی ہے اس میں بابر کا نام ہے, جس نے بھی اپنی ٹیم بنائی اس میں بابر کا نام. کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یار اس کی T20 میں جگہ نہیں بنتی تو آپ کی ورلڈ کپ میں ٹیم میں نام کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں اس کا نام. انہوں نے کوئی شوق سے تھوڑی اس کا نام ڈالا ہے. جو بابر کے اگینسٹ 2-3 سال سے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے شوق سے نام تھوڑی ڈالا ہے. انہوں نے نام اس وجہ سے ڈالا ہے کہ جب پاکستان کا میچ ہوگا بابر کچھ نہیں کرے گا, ہماری یوٹیوب پہ دکان چلے گی. دیکھو کیونکہ بابر نہیں ہوگا, سنیں, بابر نہیں ہوگا, بابر نہیں ہوگا تو ہم کس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے, ہمارے ویوز نہیں آنے. جس کی وجہ سے ان سبوں نے جو اس کے خلاف تھے 24 گھنٹے آج بھی بات کرتے ہیں, ان سب کی ورلڈ کپ T20 میں نام ہے. ان کے کہنے سے ٹیم بنی نہیں, ان کے کہنے نہیں, انہوں نے ہر کسی میں نے اور جس طرح ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, ٹیم بنائی تھی, اختلاف ہے, ایک بات سے مجھے شکر ہے کوئی اور بھی اختلاف کرتا ہے. ان کی پرفارمنس, ان کی واپسی دیکھیں, آصف آپ سے بھی اختلاف ہے چھوٹا سا, آپ کے جو اس میں رائے تھی. دیکھو آپ نے جب اس کو باہر کیا, آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی آپ کے شو میں آیا تھا, ہم کراچی میں وہ ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر رہے تھے. میں نے اس وقت بھی آپ کے شو میں آ کے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ کا ایشیا کپ, ورلڈ کپ جن کنڈیشنز میں ہے وہ پاور اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, اور آپ کو یہ پتا تھا آپ انڈیا میں نہیں کھیل رہے. انڈیا نے کل 150 9 اوور بنا دیے, سری لنکا میں وہی کر کے دکھا دیں مجھے. ایک بات, بابر کی ون ڈے میں پرفارمنس آپ دیکھو, اس نے آگے سینچری بھی کی, کم بیک کر لیا, اور آخری 6 T20 میں 250 کر کے اور 200 رنز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کی T20 میں اس ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر جگہ بنی ہے. نہ تنویر جو بات کرے میں اختلاف کروں گا کہ وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے, وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے کہ وہ جب ہاریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کی ٹیم ان T20 کی اسٹیبلٹی نہیں آتی جب تک بابر نہ آئے. آپ کی ٹیم میں آپ نے حسن نواز کو کھلایا, سائم ایوب کی انفارچونیٹلی فارم بھی ویسی نہیں چل رہی, صاحبزادہ فرحان کا 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ایک تو یہ اسٹرائک ریٹ کس چڑیا کا نام ہے, میں آپ سب کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. آپ پاکستان ٹیم کے سارے اسٹرائک ریٹ نکال لیں, بابر 129 پر ہے تو صاحبزادہ فرحان 120 پر ہے. آپ کو پتا آپ کے کپتان سلمان علی آغا کا اسٹرائک ریٹ کتنا ہے, 115 کا اسٹرائک ریٹ. یار آپ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. یہ کیسی آپ نے بات کر دی پریس کانفرنس میں کہ بابر جو ہے نا وہ ہمارا مین پلیئر ہوگا. سر آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے جو کوچ ہیں, کپتان بات کر رہے ہیں, وہ کسی پلیئر کے اوپر ملبہ نہ گرائیں, نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. آپ بولیں ہمارے کمبینیشن میں یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا,
اور ہمیں باقی پلیئروں سے بھی امید ہے. ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کر دیا نا کہ بابر ہی سب کرے گا, بابر نہیں کرے گا تو سب اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یار مجھے بتائیں, آپ نے کیا محمد وسیم بھی ہمارے شو میں آتے جب وہ چیف سلیکٹر تھے, کہ ہم نے حیدر علی, افتخار, آصف علی کے 2 میچ مجھے یاد ہیں, وہ ان کے کریڈٹ پہ رہیں گے, لیکن ہم نے کون سے اور میچ ونر پروڈیوس کیا اگلے 5 سال میں؟ یار سب بابر کے پیچھے, سب بابر کے پیچھے. کیا فخر زمان نے کوئی T20 میں بہت میچ جتوا دیے ہیں؟ کیا محمد رضوان, بابر اعظم کے علاوہ جو باقی 9 کھلاڑی ہیں وہ سب ورلڈ کلاس پرفارمر ہے؟ شاہین شاہ افریدی نے کیا ورلڈ کپ کا میچ بہت کچھ کیا, مطلب چھین کے جتوایا. حارث رؤف اب 3 میچ ہروانے کے بعد ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. تو یہ سب کے بابر کے ویوز ضرور آتے ہیں, تو بابر کے اوپر بہت بھی آتا ہے. نہیں یار آصف بھائی, آپ نا ویوز کی طرف اس طرف مت جائیں. ویڈیو نہیں بناتے بابر؟ نہیں یار, یہ کیا عجیب باتیں کرتے ہیں یار. آپ ہٹ جائیں, آپ سن لیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں. ویڈیو بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں. آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں. لوگ اس لیے بناتے ہیں, آپ وہی 2-4 باتیں بار بار بولتے رہے. آپ ہٹ جائیں ان چیزوں سے. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بات تو سن لو, ہم کیا بات ویوز کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ غلط بات کرتے ہو نا. ویوز کی بات نہیں, آپ ویوز نہیں ہے سن تو لیں. جو حق میں بات کر دیکھیں, 3 انٹرنیشنل, میں بتا ایک منٹ, ادھر ایک منٹ, میرا پوائنٹ ہے. 3 انٹرنیشنل سینچریاں ہیں. کس کے خلاف ہیں؟ نیوزی لینڈ, انگلینڈ. ٹھیک ہے, 11 انٹرنیشنل بریک لے کر آتا ہوں میں, اس کے بعد یہ اس کی بنیاد پر لمبا سب یہ کریں گے. ہوتا ہے. بحث ابھی بھی چل رہی تھی, وہ بحث کیا چل رہی تھی وہ خیر چھوڑیں. غفار صاحب آپ فرمائیے, آپ کو میں نے کہا تھا, آپ فرمائیے. دیکھیں میرا صرف یہ پوائنٹ ہے آصف کہ ہم ایک ہی پلیئر کو ڈسکس نہ کریں, اچھی اور بری پرفارمنس دونوں پر. 5 اور پلیئر ہیں جو بیٹنگ میں ہیں, آپ کے بالرز بھی ہیں. آپ ٹوٹل جو ہے نا ایک چیز ایسی کر لیں کہ بھائی آپ نے تمام ٹیم کو ڈسکس کرنا ہے. اور آپ جب وہی میرا پوائنٹ, آپ بابر کے فیلئر کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ سب کے فیلئر کو ڈسکس کریں کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کون سے میچ ونر پروڈیوس کی. یہ ہماری کرکٹ کا ٹوٹل ایک ڈائنامک ہے. ہاں اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بابر رضوان نے کیا کیا, سر اسی ٹیم نے آپ کا ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا, سیمی فائنل بھی کھیلا, ایشیا کپ کا فائنل بھی کھیلا, اور آپ بہت کلوز میچ آ رہے. یہ قسمت کے کھیل بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنی بری پرفارمنس نہیں تھی جتنی ہم نے بنا دی, اور آپ کو سب کو پھر کٹانے بنانا ہوگا. 3 ہے وکٹ کیپر پاکستان نہیں یار, بابر بہت نہیں. بابر کیا, اب میری طرف آئے تو آپ نے بابر چھوڑ دیا. آپ بابر کے علاوہ کرتے کیا؟ میں آپ کی ذکر بھی کرتا ہوں, نہیں کرتا. آپ کا یوٹیوب دیکھ لوں, بابر بابر بابر, کیا مطلب بابر؟ اور تو میں سب کی بات کرتا ہوں. خواجہ نافع کا کسی نے نام لیا؟ خواجہ نافع کا نام کیوں لیا, یہی مسئلہ ہے. کیوں لیا میں نے؟ کیوں خواجہ نافع کیوں ہے ٹیم میں؟ آپ کیوں ہے ٹیم میں؟ دیکھیں بات T10 کھیلنے کے بعد کوئی ٹیم میں آئے گا؟ آپ نے مجھ سے بابر کی بات کی, وہیں رکے ہیں. نہیں, میں تو بابر کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے مجھ سے بابر کی بات کی, وہاں رکے. اب آپ خواجہ نافع پہ مت جائیں نا. خواجہ نافع, ارے سر آپ بابر کا جواب دے کے سوال کر لینا. یہ کوئی آپ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو سوال کرے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو نکال کے اپنی بات بھول جائیں. آپ یاد کریں, خواجہ نافع آپ نے نام لیا, میں نے نام. آپ سوال کریں, آپ نے سوال کیا کیا, یاد کریں آپ نے سوال کیا کیا. میں سوال کر لیں. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بابر اعظم کی جو بات سب کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں سب, ٹھیک ہے, ان لوگوں سے پوچھے جا کے جو صبح دوپہر شام بابر کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ اس ٹیم کے اندر 15 پلیئر ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا 11 کھیلتے ہیں؟ یہ پتا ہے کہ وہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کس چیز. سن لیں وہ کیوں ڈسکس, سن لیں, ایک منٹ, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں, سن لینا. لیکن آپ کے, سن لیں, عوام کا قصور ہے, سن لینا, آپ کے کرکٹرز, آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ 24 گھنٹے اس کے خلاف جاتے ہیں. میری فیلڈ اور آپ کی فیلڈ میں نہیں بات نہیں, آپ کی فیلڈ الگ, میری فیلڈ اور آپ کی فیلڈ اسی کی بات کرو, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے اس میں نکتہ چینیاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا بابر نے بولا کہ میرے اندر نکتہ چینیاں نکالو, ٹھیک ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ آپ کو سب پتا ہے, ٹھیک ہے. جب نہیں, آپ کو اس ٹائم عجیب سا لگتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ پھر مجھے تنگ کرنے کی نہیں کرتے, وہ آپ کو سب پتا, ویسے آپ کو نہیں پتا. اچھا, اس ٹائم ان سب کو نہیں پتا کہ ہم نے فرحان کا بھی ڈسکس کرنا ہے, ہم نے فلانے کا بھی ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. ان کے 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر 8 منٹ تو بابر ڈسکس ہو رہا ہے, رن آؤٹ پہ ڈسکس, فضول رن آؤٹ ہو گیا, یہ کر دیا, اس پہ ڈسکس, فلانے پہ ڈسکس. تو بھائی آپ کے جو ہے, آپ کے جو باقی کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سلیکٹرز نے ان کو ایشیا کپ, اس سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز سب موقع ملے. تو بھائی اگر آپ بابر کی ڈسکس لوگ کر رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا بھی ڈسکس ہو تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں, یہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر بابر نے نام بنایا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹیم میں آپ کے پاس کوئی پلیئر نہیں ہوتے نا, ادھر سے جب ایک بڑا نام بنتا ہے نا تو اس کا مطلب اس میں بہت ایبلٹی ہے, اس میں کوالٹی ہے, T20 پلیئر ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نام بنا ہے. بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ وکٹ کیپرز پاکستان نے 3 اناؤنس کیے ہیں دنیا کے, جو وکٹ, اس سے پوچھ لیتا ہوں پہلے. نہیں, تنویر سے پوچھیں. نہیں چلیں آپ تو دنیا میں وکٹ کیپر ہیں, سنجو سیمسن ہے, پھر آپ کا ڈی کاک ہے, پھر ٹیم سائفرٹ ہے, پھر شائے ہوپ ہے, مطلب وکٹ کیپرز ہیں پراپر.
آپ کے پاس وکٹ کیپر کوئی نہیں ہے. صاحبزادہ فرحان آپ کے پاس, یہ عثمان خان تو چلیں ٹھیک ہے, پھر خواجہ نافع بھی ٹھیک ہی ہوگا. کیوں میں نے ٹھیک ہے, وہ دیکھا ملتان سلطان کی کیپنگ نہیں کرتے دیکھیں, رضوان کے ہوتے ہاں, تو ہوئے, وہ ابھی بھی آتا ہے. بتائیں, ابھی بتائیں دیکھیں, یہ آپ بتائیں, سن لیں. وکٹ کیپنگ کتنا اہم شعبہ ہے. سن لیں, آپ کا ہیڈ کوچ جس کو بہت ایکسپیرینس ہر چیز, اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے رضوان نہیں چاہیے, حیرت کی بات ہے. عاقب جاوید صاحب بیٹھے ہوئے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں رضوان نہیں چاہیے, بڑی حیرت کی بات ہے. اگر سلمان آغا بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ رضوان نہیں چاہیے, تو حیرت کی بات ہے. میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کو رضوان نہیں چاہیے, میرے لیے حیرت کی بات ہے. آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے وکٹ کیپر اناؤنس کیے ہیں, کیا یہ, میرا ان سے کھلا ڈولا سوال یہ ہے, کیا یہ تینوں وکٹ کیپر ایز اے بیٹسمین رضوان سے اچھے ہیں؟ کیا یہ صرف ایز اے وکٹ کیپر اس سے اچھے, یا ایز اے بیٹسمین یہ تینوں اس سے اچھے؟ دونوں Experience نہیں ہے, بالکل کوئی نہ مقابلہ وکٹ نہیں, کیپنگ میں کوئی یہ تینوں مقابلہ اچھے, نہ بیٹنگ میں تینوں اچھے, تو پھر کیا ہے؟ اچھا, سری اس لنکا کے بعد کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے وکٹ کیپنگ کے لیے, لو رہتا ہے بال, کیسا بال بریک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے تو کہ مطلب آپ کو تگڑا وکٹ کیپر چاہیے نا. ظاہر سی پتہ بریک Spin ہوتا کے ہے. اوور بھی اچھا, زیادہ ہیں وہاں اس کے پر. بعد دیکھیں بھائی, رضوان کے پاس ایک آپشن بھی ہے, وہ اسپنرز پہ بھی اچھا کھیلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے پاس T20 ورلڈ کپ تھا, میرے حساب سے اس کی جگہ بنتی ہے. اگر آپ نہیں, یہ وہی غلطی کی ہے انہوں نے, جب ایشیا کپ میں نہیں ہوا تھا, اسپنر ہی نہیں ہے, پاکستان کی کنڈیشن میں اسپنر ہی نہیں ہے, آپ نے وہی غلطی کی. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جینون وکٹ کیپر نہیں اور جینون بیٹسمین نہیں ہے, تو پھر آپ بھی بولیں گے یار دیکھو, ہم ہی آپ بیٹھ کے بولیں گے یار دیکھو لیگ سٹمپ سے کیچ چھوڑ دیا, سیدھا کیچ چھوڑ دیا, بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کر رہے. اب مجھے یہ بتائیں, اس میں سے خواجہ نافع آپ کو پتا ہے سارے میچ کھیلے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. عثمان کتنے میچ کھیلے گا؟ عثمان کے سارے میچز, اس میں سے ایک لگ رہا ہے جو مجھے صاحبزادہ فرحان سارے میچ کھیلے گا. عثمان بھی اگر ایک آدھ میچ میں 2 میں کچھ نہیں کیا, وہ اس کو بھی ڈراپ کر دیں گے. رضوان آپ کے پاس ایسا آپشن تھا جو کھیلے گا بھی, اور اس کے ساتھ صاحبزادہ فرحان ایز اے بیٹسمین بھی کھیلتا. اچھا, آپ کے خیال میں وکٹ کیپنگ کا شعبہ, میں نے ساری ٹیم دیکھی ہیں آلموسٹ, مطلب آپ کا جو وہ ٹیم ہے نا نیدرلینڈز کی, اس کا بھی ایڈورڈ وکٹ کیپر ہے جو کپتان اور شاندار وکٹ کیپر ہے. مطلب وکٹ کیپنگ کا شعبہ سری لنکا میں ہم نے ہلکا لے لیا. بالکل ہلکا ہے, اور دیکھیں رول ڈیفائن ہے. اب دنیا بھر میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ کا وکٹ کیپر بیٹسمین ٹاپ آرڈر میں کھیلتا ہے, اور نیچے آپ کے پاس جو ایک پلیئر ہوتا ہے مڈل آرڈر کا, وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے سر. اس کی پاور ہٹنگ کی ابیلٹی ہوتی ہے اور رول ہوتے ہیں. دیکھیں سب کا ایک رول ہے نا, ابھی شو کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, ہر بندے کا, کیمرہ مین کا, پروڈیوسر کا, ہر بندے کا ایک رول ہے. آپ نے رول کیا رکھا ہے اس ٹیم کے اندر؟ یعنی کہ آپ کے جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں وہ کبھی 5 پہ کھیلیں گے, 6 پہ, اچانک سے آپ بولیں گے نہیں ایسا کرتے ہیں صاحبزادہ فرحان کو ہی کھلا لیتے ہیں, نہیں پھر ایسا کرتے ہیں خواجہ نافع کو. یہ ورلڈ کپ سے پہلے کرنا چاہیے تھا. ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں, رضوان کو ہونا چاہیے تھا. سر رضوان کو صرف ڈائریکٹلی ورلڈ کپ میں لانے کے بجائے آپ کو 3-4 مہینے پہلے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, اور کسی ایک کو تو کھلاتے. سر ابھی آخری سیریز میں آپ کیا کرتے رہے ہو؟ آپ نے نہیں کھلایا صاحبزادہ فرحان کو ایز اے وکٹ کیپر, اسی غلطیاں چھپا کے غائب کر دیا, دوسرا وکٹ کیپر لے آیا. 6 میچز میں وکٹ کیپنگ کی تھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے ادھر ادھر میچز میں, اس سے پہلے جی جب ہمیں یہ آشکار ہوا کہ وہ وکٹ کیپنگ میں سر کرتا ہے. آپ کی جتنے تینوں وکٹ کیپر سلیکٹ ہوئے نا, اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, یہ اپنی پی ایس ایل کی ٹیم میں وکٹ کیپنگ نہیں کرتے. بھائی میں خواجہ نافع کو سن یہ رہا تھا, وکٹ کیپر ہی نہیں ہے فرسٹ چوائس. اس نے تو یہ کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ وکٹ کیپنگ بھی کر لو یار. عمر اکمل کی ایگزامپل آپ کو یاد ہے سر 2011 ورلڈ کپ میں, یہ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں. میں آپ سے وسیم خود, سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ پراپر وکٹ کیپر, جینون وکٹ کیپر نہیں ہے. یہ بھی ہو گیا صاحبزادہ فرحان ہو گیا, عثمان ہو گیا, یار مطلب یعنی مذاق ہے یار, مذاق ہے. ہاں نا, یہ وکٹ کیپنگ ٹھیک کا ہے, شعبہ آپ نا مجھے دوسری بہت, جس طرح آپ نے دوسری کنٹریز کا بتایا سب جینون وکٹ کیپرز ہیں, میں تو یار میں حیران ہوا. میں ایک جگہ میں ایک چینل پہ میں سن رہا تھا, ایک ہمارا ٹیسٹ کرکٹر, اس سے پوچھا گیا کہ وکٹ کیپر کی کوئی ویلیو ہے T20 کرکٹ میں؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی T20 کرکٹ میں تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی وکٹ کیپر کی. گول کیپنگ کر رہے ہیں وہ. ٹیسٹ کرکٹر بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے, میں سوچ کے حیران ہو گیا. میں نے بولا یار تو کس قسم کا ٹیسٹ کرکٹر ہے؟ مطلب پوچھا جا رہا ہے T20 میں وکٹ کیپر کی کوئی ویلیو ہوتی؟ کہہ رہا نہیں جی T20 فٹافٹ ختم ہوتا ہے تو وکٹ کیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یار یہ غلط بات ہے. مطلب میں وکٹ کیپرز کو بڑی ایک غلطی آپ کو پورا ایک چیز دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے تھے نا کہ اگر آپ نے رضوان کو لینا ہے, یہ سلیکشن کمیٹی اگر سمجھتی تھی, تو جس طرح آپ نے شاداب کو بلایا تھا نا آسٹریلیا سے, تو آپ رضوان کو بھی بلا لیتے. اگر آپ کے وہ جو ہمارا سنتے نا, وہ کون سا وہ پائپ لائن جس کے اندر پلیئر ہی نہیں ہوتے, ہم پائپ لائن لے کے گھوم رہے ہوتے, پائپ خالی ہوتا, پلیئر کوئی نہیں ہوتے اس کے اندر, لائن کے بغیر پائپ چلتا ہے. سنیں تو آپ اس کو بلا لیتے سری لنکا کی سیریز میں,
آپ آسٹریلیا کی سیریز میں کھلاتے اس کو, آپ کو پتہ چل جاتا. چلیں اب تو پتہ کرنے والی باتیں. پاکستان کا جو بیٹنگ لائن اپ بھی نظر آ رہی ہے نا, وہ سارے کے سارے مجھے کوئی اتنا بڑی پرفارمنس انہوں نے دی نہیں ہے ریسنٹلی. مطلب فخر زمان بھی پورا T20 کھیل کے آ گئے, وہ بھی خالی رہے. چلیں آخری وقت ختم ہو گیا, اب صورتحال دیکھیں گے. کل ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کا جو آکشن ہونے والا ہے اس سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی انڈیا کی جہاں اتنی بات تنویر نے شروع میں کی تھی, تو جاتے جاتے بات کر دوں, ایک اور مقابلہ ہوا جس میں انڈیا اور پاکستان کے پلیئرز گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور کل میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور ICC کے ساتھ طویل عرصے کام کرنے والے ایک ساتھی ہیں ہمارے, بڑے محترم ہیں, بڑے سینئر ہیں, ان کو بھی فون لائن پر لے کر ان سے بھی یہ ساری صورتحال کو ہم خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے. تنویر احمد صاحب کا شکریہ, عبدالغفار صاحب کا شکریہ, آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے.